اج میں اعلان کرنا پیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ جڑے انہوں دا منشور ہو سی وہ چھوٹے صوبیاں دی اور سرائکی صوبے دا اعلان کرے سی. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی، اور کراچی کے گرد گھومتی ہوئی پاکستان کی معیشت اور کراچی کے گرد گھومتی ہوئی پاکستان کی قومی سیاست. اقبال حیدر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا فردوس صاحبہ کے بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کیوں نہیں کیا. وہ بھی کر سکتی تھی اور سندھی کارڈ وہ بھی کھیل سکتی تھی، لیکن یہ امپریشن بڑا بنتا جا رہا ہے کہ مرکز میں معاملہ ہو، پنجاب میں معاملہ ہو، جواب آپ سندھ سے لیتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے سندھ سے جواب دینا ہوتا یا سندھ سے ہم نے کوئی ایسی پاور پلے اسٹریٹجی کو انڈورس کرنا ہوتا تو جس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈیڈ باڈی سندھ میں گئی تھی اور سندھ میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی تو سب سے آسان کام تھا کہ اس وقت ہم اس آگ کو ہوا دیتے. یہ ہماری قیادت ہی تھی کہ انہوں نے اس وقت پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو اون کیا، اور پاکستان کو آج تک اس اسپرٹ سے ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہم سمبل آف فیڈریشن ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، نہ یہ کسی لسانی اور علاقائی بنیادوں پہ وجود میں آنے والی پارٹی ہے. یہ ایک مینیفیسٹو رکھتی ہے پورے پاکستان کے عوام، گلگت بلتستان، کشمیر، اور مینیفیسٹو بھی تو ہونا چاہیے، نظر بھی اب آنا چاہیے نا. اس کے اندر اب مسائل کیا ہیں طلعت صاحب کہ بیسیکلی ہمارے ہاں جو ایک انلکلی ڈومینیٹ کر گیا، پریویل کر گیا ایک کانسیپٹ اور ایک پرسیپشن کہ آپ کا جو کوئی بھی ادارے کے اندر ٹارگیٹڈ پن پوائنٹ وکٹمائزیشن کسی اسپیسیفک صوبائی انڈیویجول کے خلاف ہو، اس کا تعلق کسی صوبے سے، چھوٹے صوبے سے ہو، تو یہ ایک پبلک کے اندر پرسیپشن پرویل کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صرف ٹارگٹ کر کے انلکلی وہ اسی صوبے کے ساتھ کیوں انٹر لنک ہوتی ہے. اب جب وہ انٹر لنک کی وہاں سے ہو رہی ہے تو آپ نے ریاکشن بھی تو وہیں سے لینا نا، جہاں پہ جو سب سے زیادہ جس کا انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہا ہوگا، جہاں آواز جو ہے جس کو یہ احساس ہوگا کہ مجھے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے یا میری آواز جو ہے اس کو سنا نہیں جا رہا یا انہرڈ ہے یا میرے ساتھ ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہے، تو وہ پھر آپ کو ریاکشن بھی وہیں سے اٹھے گا. سندھ کو ایک سیفٹی والو دیا ہے تاکہ اپنے احتجاج کو رجسٹر کروا پائے. ناٹ سندھ، لیکن سندھ کے جو آپ پچھلی ہسٹری نکالیں نا، اسٹرائک ہر جگہ کرواتے نا. پھر آپ یہی بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو یہ پارٹی انیشیٹو ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی، تاج حیدر صاحب تو سانس نہیں لیں گے، زرداری صاحب اپروو کیے پارٹی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کو چیئرمین کا یہ ڈیسیژن ہو کہ اس کو پورے پاکستان کے اسٹرائک کے طور پر ریفلیکٹ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس کون سی چیز کم ہے؟ ورکر نہیں ہے ان کا. نہیں، سندھ کے اندر اگر وہاں کی لوکل لیڈرشپ، وہاں کی عوام اور وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے جو یہ سینس آف ڈیپریویشن کا شکار ہے اور وہ لیڈرشپ کو فورس کرتا ہے کہ ہم اس طرح ریاکٹ کریں گے تو آپ کی سب سے اس وقت ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اس چیز میں ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں اینڈ یو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ کہ آپ کی چاروں صوبے میں پارٹی ویل انٹرنچڈ ہے، اور اسی ایڈوانٹیج کو آپ ڈیلیوٹ کرتے ہیں سندھی کارڈ استعمال کر کے. پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر سندھی کارڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ پارٹی لیڈرشپ کو نہیں پتا، یہ کوئی مانے گا نہیں. پتا یہ نہیں پتا بھائی، کوئی مانے گا نہیں، یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے جب اقتدار میں آئے تھے تو پنجاب کی ہیلتھ سے آئے تھے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں، میں ایک آرمی گھرانے میں پلا، میں کنٹونمنٹ میں پڑھا. میں جب 18 سال کا تھا تو مجھے صوبوں کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. میں ہر صوبے میں گیا، ہر صوبے میں رہا، ہر صوبے کے اسکول میں پڑھا. میرے خیال میں وہ ایک سٹی تھی پاکستان کی. یہ صوبائیت طلعت ہمیں پاکستان فرسٹ کی بات کرنی چاہیے. ہم نے بہت زیادہ صوبائی، اور اسپیشلی ہم جب ایک رولنگ پارٹی ہیں، آپ کو پاکستان نے الیکٹ کیا، آپ کو ایک صوبائیت پرستی جو ہے نا. اور اگر پریزیڈنسی کے اوپر یہ تہمت لگے، دیکھیں غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. کہتے کہ پریزیڈنسی جو تھی وہ پالیٹکس کا ہب بن گئی تھی. لغاری صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ پریزیڈنسی یا پالیٹکس کا ہب بن گئی ہے. جنرل مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ پریزیڈنسی جو ہے وہ خاص قسم کی پیروکیل پالیٹکس کا ہب بن گئی ہے. یہی الزام جو ہے اسی قسم کا صدر آصف علی زرداری کی طرف بھی جا رہا ہے، اور وہ اس کو ڈسپیل نہیں کرتے ہیں اپنے ایکشنز کے وجہ. یہ ہم رونا رو رہے ہیں. بیسک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ یقیناً جب ہم فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کسی ایک صوبے کی چھاپ لیڈرشپ پہ نہیں ہونی چاہیے. ایگری ود یو
کہ آپ پورے پاکستان کی پراپرٹی اور پورے پاکستان کو آپ نے گیلونائز کرنا ہے اور آپ کی لیڈرشپ کی انسپائریشن سے ہمیں یونٹی آنی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ جاگ پنجابی چاگ کا نعرہ سندھی پرائم منسٹر کے اگینسٹ کس نے لگایا؟ یہ تمام وہ چیزیں نا وہ چیزیں جو آپ کسی ابھی بھی آپ دیکھیں نا ابھی کل والی جو پریس کانفرنس تھی اور اس کے کیا میسج دیا سندھی ٹوپی پہن کے سندھی اجرک لے کے یعنی آپ نے کیوں اپنے ٹارگٹ کر کے کسی ایک کلچر کو کسی ایک یہی باتیں سندھی نیشنلسٹ جو ہے نا جو اجرک کی اور ٹوپی کی عزت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے. چلیں آپ تو یہ کہہ دیں گے ان کو پتہ نہیں تھا, اگرچہ پتہ ہوگا شاید ان کو, وہ بھی یہی بات کر رہا ہے آپ کی پارٹی کے بارے میں. سندھی نیشنلسٹ کی بھی تو آپ بات سنیں, یہ تو پنجابی. دیکھیں بات یہ سندھی نیشنل, میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں فردوس, بہت دیانتدارانہ مشورہ ہے کہ دہشت گردی کو دہشت گردی کے ذریعے سے نہیں ختم کیا جا سکتا, وہ ملٹی پلائی کر رہی ہے. یہ سوچنا کہ ہمارے آپ کے کوئی مخالف دہشت گردی کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی ایک دہشت گردوں کی تنظیم بنا کر ان کا مقابلہ کریں گے, اس سے شہر برباد ہو جائے گا. آپ ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف والی تھیوری میں ہمیشہ تھیف کی ملٹیپلیکیشن ان ملینز ہوئی ہے. میں پیپلز پارٹی کے ماضی پر بی بی کے دور میں ہم نے لیاری سے سیٹیں 2 جیتی ہیں, 5-6 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہم نے کراچی سے جیتی ہیں, 28 سیٹیں کراچی سے جیتی ہیں. کیا بات کرتے ہیں, بغیر ہمارے مخالفین دہشت گردی کا استعمال کرتے تھے. وہ پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ ختم ہونے سے 2 گھنٹے پہلے قبضہ کر لیتے تھے اور پولنگ ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد بیلٹ باکسز پر قبضہ کرتے تھے دہشت گردی کے ذریعے سے, لیکن پھر بھی آپ جیتتی تھیں. میں یہ آپ کے اوپر باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی داخلہ کی اور ہمارے لوکل ہوم منسٹر کی حکمت عملی ہے کہ میں دہشت گردوں کو شہر کا بیڑا غرق ہوگا, قتل و غارت گری اور ہوگی. ہم آپ کے پاس پورا ایڈمنسٹریشن ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ ان کو بے-نظیر بھٹو صاحب نے 1995 میں دہشت گردوں کے خلاف ایک خاص فورس بنا کر ان کا قلاقمہ کیا تھا. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے اور ہم پھر ذرا ہارون صاحب کو بیچ میں لے کے آئیں گے. 12 مئی کا جو واقعہ جنرل مشرف کی طرف سے جو آپ ذکر فرما رہے ہیں, جو اسٹریٹجی تھی وہ یہی تھی کہ اگر دوسری طرف سے فورس کا تھریٹ ہے تو آپ بھی فورس لگائیں. ہارون صاحب سے پوچھیں گے ان کی اسیسمنٹ اس واقعی کیا ہے, اور شہر اس کے اندر بھی برباد ہوا تھا. اگر آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اوپر اعتراض کرنا ہے تو نواز شریف صاحب کی پارٹی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ پر اٹیک کیا. اگر وہ اٹیک کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی کس طرح مختلف ہے, ہم یہ سوال رکھنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.